السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور تحریک قصاص اب فل فورس کے ساتھ شروع ہو چکی ہے اور پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی جھٹکے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے تمام لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا جب بیک وقت 105 شہروں میں پاکستان کے ان کی کال پہ لوگوں نے لبیک کہا اور وہ احتجاج کے لیے باہر آئے۔ میں آج ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ لاہور میں ہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ کو بنفس نفیس یہ کہتا، حقیقت یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے جب ملتا ہوں تو مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں میں نے دیکھی ہیں، شہداء کے میں نے زخم دیکھے ہیں، میں نے زخمیوں کے زخم دیکھے ہیں، اور 20 کروڑ عوام جو ہے وہ صحیح اور غلط ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن قاتلوں کو پکڑنے کے حق میں پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ آ رہے اور حکمران نہیں بول رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے لوگ اپنے ہاتھوں میں خود ہتھیار اٹھا لیں یا ان کے ہاتھ بد دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی اولادوں کے غم اسی طرح دیکھیں جس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کے غم دیکھے، تو کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ کب سمجھ آئے گی لوگوں کو ڈاکٹر صاحب؟ یہ مبشر لقمان صاحب، جو بات آپ نے کہی 100% درست ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جیسی ہماری سوسائٹی ہے پاکستان کی اور اس طرح ترقی پذیر ممالک میں یا پسماندہ معاشروں میں حکمران اسی طرح ظلم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے نہتھے افراد پر، کمزور طبقات پر، ان کے حقوق اسی طرح چھینتے ہیں، ان کے جان و مال سے اسی طرح ہولی کھیلتے ہیں اور قومی خزانوں پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور جبر و بربریت کا پورا نظام قائم رکھتے ہیں۔ لوگوں کو انہوں نے اتنا کمزور اور بے بس اور مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ وہ جرأت ہی نہیں رکھتے اپنے اندر یہ بات سوچنے کی کہ ہم ان کے ظلم کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم ان کے ظلم کا بدلہ لے سکیں گے، یا ہم کسی بھی وقت ان کو ہٹا کر عوام کو حقوق دلا سکیں گے۔ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ پھر مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور محرومیوں میں اتنا پیس دیتے ہیں معاشرے کو اور عام طبقات کو، اور عام طبقات 95-97% یہی لوگ ہوتے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر روز کی روٹی کی فکر سے ان کی سوچ آگے بڑھتی نہیں ہے، وہ آج سے بڑھ کر کل کا سوچنے کے قابل نہیں رہتے، وہ اپنی ذاتی فکر اور پریشانی کے حصار میں اس طرح قیدی ہو جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر معاشرے کا سوچیں، قوم کا سوچیں، ملک و ملت کا سوچیں، آئین کا سوچیں، قانون کا سوچیں، انسانی حقوق کا سوچیں، یہ ساری چیزیں ان کی سوچ سے بالکل نکل جاتی ہیں۔ وہ غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح صبح کا کھانا شام کا کھانا اس میں پس جاتے ہیں۔ ان کے بچے کو اغوا کر لے، وہ روتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ایک ایک بیڈ پر ہاسپٹل میں 3 مریض پڑے ہوں، ان کے عزیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کریں گے، آواز بلند نہیں کرتے۔ ان کے گھروں میں ڈاکہ پڑ جائے، بیٹیوں کی عزت لٹ جائے، ان کے جوان بچے اغوا ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں، روتے ہیں۔ کسی پڑوسی کی آنکھوں میں بھی تو اب تو آنسو نہیں آتے۔ معاشرے کو بے حس کر دیا جاتا ہے، بے جان کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر سے شعور چھین لیا جاتا ہے اور اپنی ذات کی مجبوریوں، پریشانیوں میں ان کو ڈبو کر پھر کرپشن کے ساتھ ان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سو حوصلہ ہار جاتے ہیں مایوسیوں کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ اس جیسے فرعون صفت لوگ، ان حکمرانوں جیسے، اور قارون صفت لوگ اور قاتل اور جابر ظالم لوگ پھر اپنے اقتدار کو دوام دیتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، اور سارے طبقات لوٹ مار کرنے والے ان کا جتھا بن جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پیسے کے زور پر خریدتے ہیں طبقات کو، جن کے ذریعے انہوں نے کام لینا ہے، جن کے ذریعے پروپیگنڈا کروانا ہے، جس کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر سسٹم خرید لیتے ہیں، پھر ادارے خرید لیتے ہیں۔
یہ وہ کیفیت ہے جہاں پاکستانی معاشرہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑے انقلاب کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تحریک قصاص نے دراصل ان کے عوامی مواخذے کے لیے جو آواز بلند کی ہے، اس میں ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے شہیدوں کا بدلہ بھی ہے، جو انشاءاللہ تعالی لے کر رہیں گے. پوری زندگی بھی اگر قصاص لینے پہ صرف کرنی پڑی، ہم ان کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، قصاص لے کر رہیں گے اور انہیں قتل کا بدلہ دینا ہوگا. قرآن اور حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس قصاص کے ذریعے راستہ کھلے گا انصاف کا. لوگ دیکھیں گے کہ آج طاقتور کس طرح لٹک رہا ہے پھانسی کے پھندے پر. لوگ دیکھیں گے کہ آج اتنے بڑے ظالم طاقتور حکمران جنہوں نے 38 سال تک پاکستان اور پنجاب کے عوام کو غلام بنائے رکھا، آج کس طرح مظلوموں پر ظلم کر کے اس کے بدلے پر پہنچے ہیں. انشاءاللہ مواخذہ کریں گے، آواز بلند کریں گے. ان کا محاسبہ کر رہے ہیں، انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان سے پائی پائی کا حساب لینے کی بات کر رہے ہیں. انہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں. اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، لوگوں کو آواز ملے گی، لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو جرت دینی ہے، منتشر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ وہ قطرہ قطرہ بن کے بکھر نہ جائیں، مل کے دریا بنے، سمندر بنے اور انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا دیں. اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ عوام کی اور ملک اور قوم کی کامیابی ہوگی. اور ہے ڈاکٹر صاحب، پرابلم یہ ہے، آپ تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن حکومت وقت ایک اپنا پلان بنا رہی ہے. ان کے سپہ سالار ہیں انفارمیشن کے جناب پرویز رشید، اور پرویز رشید کا جو کال آف فیل میں تضاد ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب ان کو جو جانتے بھی ہیں ذاتی طور پہ کہ وہ کتنے سچے آدمی ہیں. اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بالخصوص 7 سینئر اینکر اور صحافیوں کو بلایا اور جو ان کو ایجنڈاز دیے ہیں کچھ. اب مجھے نہیں پتہ لفافوں میں کیا تھا، میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایجنڈا تھا، لیکن ایجنڈاز ملے ہیں اور ایک بڑی کیمپین ڈیوائز ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف کہ پہلے دن ان کے ٹیکس چوری کے اوپر آئے گا، دوسرے دن ان کی تعلیمی قابلیت پہ آئے گا، تیسرے دن کوئی بلیسمی کا ایشو آ جائے گا، چوتھے دن آپ کے انڈیا کے ایجنٹ ہونے کے اوپر کوئی چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو جن صحافیوں یا جن چینلز اور جن اخبارات کے ذریعے آپ نے آواز اٹھانی ہے، شاید آپ کی آواز بند کرنے کا عدیہ لے چکے ہیں، پھر کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے مبشر لقمان صاحب، میں آپ سے یہ بات سن رہا ہوں اور مجھے آج کسی اور چینل سے بھی یہی بات معلوم ہوئی ہے، تو آپ کی بات نے اسے کنفرم کر دیا، تصدیق کر دی. اس بات کا فکر نہیں ہے. جس چیز کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، جی بسم اللہ، آئیں ہر روز نئی سٹوری چلائیں. آپ نے میری تعلیم کا کہا، وہ میری تعلیم پر سٹوری چلائیں، 100 بار چلائیں. میرے شاگرد مجھ سے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھ کے جانے والے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سٹنگ جج بیٹھے ہیں. میری کتابیں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں. میری ذات اور میرے کام پر پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، میرے کام پر برطانیہ کی یونیورسٹیز میں اور جامعہ الازہر تک اور ورلڈ میں. جاب 100 بسم اللہ ڈسکس کرے میری تعلیم پر، 100 بسم اللہ ڈسکس کرے میرے ٹیکس چوریوں پر. ہاں تو ٹیکس پر لائیں. ہم نے بھی 80 کروڑ کے ٹیکس نوٹس انہوں نے بھیجے، آج کے نہیں، 1990 میں بھیجے تھے. ہم نے 25 مقدمے لڑ کے ان کو ہرایا اور سارے کے سارے ہم نے مقدمات جیتے. 2013 میں کیے، 2014 میں کیے، ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کیے. ہماری تمام ایفرٹس پہ قدغن لگائیں. بسم اللہ کریں، ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں. جھوٹی سٹوری سے حق کی آواز دب نہیں سکتی. وہ بھارت کی بات کریں، وہ کسی دنیا کے کسی ملک کی بات کریں، چونکہ میں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان دشمن ممالک کے ایجنٹ ہیں. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ 2013 میں جب یہ اقتدار میں آئے نواز شریف صاحب، 2013 سے پہلے گزشتہ 4 سال تک ان پر انویسٹمنٹ ہوئی تھی اور انویسٹمنٹ کر کے ان کو اقتدار پر لایا گیا. میں نے ان سے للکار کے پوچھا ہے کہ کلبھوشن کے بیان پر زبان کیوں بند ہے. میں نے للکار کے پوچھا ہے کہ تورخم بارڈر پر فائرنگ پر زبان کیوں بند ہے. میں نے للکار کے پوچھا ہے کہ سانحہ کوئٹہ پر
انڈیا کے پرائم منسٹر نے اون کیا ہے کہ میں آواز بنا ہوں بلوچیوں کی، بلوچستان کی. یہ کیوں بند بیٹھے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے کہ رنگین پگڑیاں پہن کے کیوں بیٹھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، اور دہلی میں بھی پوچھا تھا، دہلی میں مارچ 2016 میں، کہ عجیب ملک ہیں، وزیر اعظم آپس میں دوست اور ملک آپس میں دشمن. مجھے یہ دوستی اور دشمنی کی قسم سمجھ میں نہیں آتی. چونکہ میں نے حقیقت بے نقاب کی ہے، ان کو ننگا کیا ہے، ان سے قصاص مانگا ہے، ان سے قتل کا قانون کے مطابق بدلہ مانگا ہے، اور کرپشن بے نقاب کی ہے، اور پوری قوم کو موٹیویٹ کر کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ اس قسم کی سٹوریاں صحافیوں کو خرید کر ہر روز ایک سٹوری نہ چلائیں تو کریں کیا؟ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان قریب آپ خود سٹوری بننے والے ہیں، ان قریب آپ خود کہانی بن جائیں گے، اور لوگ مثال دیں گے کہ ظالم اس طرح تختہ دار پہ چڑھے تھے، اور جابر اس طرح کمزوروں کے سامنے اس طرح اپنے حق کے بدلے کے نتیجے میں ختم ہوئے تھے. پرواہ نہیں، میں تو ویلکم کرتا ہوں، 100 بار کریں. پرابلم یہ ہے، آصف زرداری نے بھی کہہ دیا کہ جناب پینما لیکس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جناب اعتزاز احسن بہت ہی مایہ ناز ہمارے وکیل بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اب پیپلز پارٹی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی سڑکوں پہ آ کے حاکم وقت کے خلاف؟ دیکھیے، میں اس کے اوپر واضح رائے تو نہیں دے سکتا. اس پر سالڈ بات تو پیپلز پارٹی کی قیادت خود ہی کہہ سکتی ہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اگر صرف اپنی پارٹی کا سیاسی مستقبل بھی دیکھے، اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھے، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر اس وقت ان کا قائم کردہ نظام، جس میں الیکشن کمیشن بھی ان کے خریدے ہوئے لوگوں کا، ایف بی آر بھی ان کے اپنے اپوائنٹڈ ملازموں کا، ایف آئی اے بھی ان کے ملازموں کا، تمام ادارے ان کے تابع، اور ٹاپ سے لے کے پٹواری، استاد، اسکول کا ٹیچر، بینک کا ملازم، الیکشن کا عملہ، چھوٹا چھوٹا پولنگ سٹیشن پہ لگنے والا، سارے ان کے اپنے شکنجے کے اندر لوگ. پیسے کا دھندا، طاقت کا دھندا، پنجاب کی پولیس ان کے ہاتھ میں. اس پورے نظام کے تحت کوئی ان سے ان کا بنایا ہوا نظام انتخاب چھین نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا. اگر یہ رہ گئے تو ملک میں سلطنت شریفیہ ہوگی، جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں بچے گی، آل شریف کی سلطنت ہوگی. پیپلز پارٹی اگر اسی مستقبل کو دیکھ لے تو ان کو اپنے فیوچر کے اینگل سے بھی ایک بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، ہر سیاسی قوت کو فیصلے کرنے ہوں گے، اس لیے کہ ان کا اپنا نظام ان کو سوٹ کرتا ہے. کسی اور کو، چونکہ جمہوریت سو کارڈ یہ خرید چکے ہیں، ادارے خرید چکے ہیں، قانون ان کے خرید چکا ہے. اب پولیس کی دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کی لاشیں گرا دیں، انصاف ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ظلم اور جبر کے ساتھ فرعون مصر کی طرح اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی طاقت کو للکارا نہ گیا اور ایک زبردست عوامی جد و جہد کے ذریعے ان کا مواخذہ نہ کیا گیا تو اس ملک میں کسی کی خیر نہیں ہے. میں جب اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتی ہے، عوام کا راج چاہتی ہے، انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں عامت الناس کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان قارونوں اور فرعونوں سے نجات کیسے ہو. چونکہ انہوں نے تو ہر شے پیسے کے اندر روک لی ہے، اور پیسہ اتنا کما لیا اقتدار کے ذریعے کہ اب کوئی شخص ان کے پیسے سے ٹکر نہیں لے سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر چیز پیسے کے اندر انہوں نے تول کے خرید لی ہے. تو سوچنا چاہیے ان کو بھی، باقی جماعتوں کو. تو میں تو پازیٹیو ہوں کہ وہ اگر ایسا کہہ رہے ہیں، خوش آئند بات. مواخذے کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے میرا، کہ جب بھی حکومت کے خلاف کوئی کیمپین یا تحریک اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں براہ راست رو ملوث ہوتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رو کس کو بچانا چاہ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. بالکل 100% نظر آتا ہے. میں نے پچھلے کئی سالوں میں اس امر کا خود بھی مشاہدہ کیا ہے، اور قوم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت کو اور ان کی لوٹ مار کو اور ان کی کرپشن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس وقت حادثات ہوتے ہیں بہت بڑے قومی سطح کے، بڑے سانحات ہوتے ہیں. تو کوئی تعلق تو ہے نا پاکستان کے اندرونی دشمنوں میں اور بیرونی دشمنوں میں. کوئی
متحدہ رہنما فاروق ستار کو رینجرز نے حراست میں لے لیا ہے۔ خواجہ اظہار الحسن اور ارشد ووہرا کو بھی رینجرز نے اپنی حراست میں لے لیا۔ کراچی میں آج ہونے والی کشیدگی اور امن و امان کی صورتحال کے بعد فاروق ستار پہنچے تھے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے، جس کے بعد رینجرز یہاں پر پہنچی اور فاروق ستار سمیت خواجہ اظہار الحسن اور ارشد ووہرا کو حراست میں لے لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کو رینجرز نے کراچی پریس کلب سے حراست میں لے لیا۔ اسی پر بات کریں گے 24 نیوز کے نمائندے عباس نقوی سے۔ عباس نقوی، اپڈیٹ کیجئے گا۔ یہ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار اور سیاسی میں پارلیمانی لیڈر خواجہ اظہار الحسن کو اب سے کچھ دیر پہلے رینجرز کے اہلکاروں نے کراچی پریس کلب باہر سے حراست میں لے لیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار یہاں کراچی پریس کلب پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچے تھے اور آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی کراچی پریس کلب اور اس کے اطراف میں ہنگامہ آرائی، اس حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ اسی دوران ان کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی رینجرز اہلکار جو کہ اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، ان میں سادہ لباس اہلکار بھی تھے، انہوں نے آ کر ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو دبوچ لیا اور انہیں اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کی ڈاکٹر فاروق ستار اور رینجرز اہلکاروں کے درمیان کچھ مکالمے بھی ہوئے ہیں جو انہوں نے گرفتاری سے پہلے کہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں موقع دیا جائے، میڈیا سامنے موجود ہے، میں اپنی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، جس پر رینجرز اہلکاروں نے انہیں اجازت نہیں دی اور اپنے ہمراہ لے گئے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا فاروق ستار کے ہمراہ خواجہ اظہار الحسن اور ارشد ووہرا کو بھی حراست میں لے لیا گیا؟ جی، خواجہ اظہار الحسن کو تو حراست میں لیا ہے کیونکہ دونوں افراد، دونوں ایم کیو ایم کے رہنما ایک ہی گاڑی میں یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 اور رہنما تھے جن میں ارشد ووہرا بھی جو ڈپٹی میئر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کراچی کے، وہ بھی یہاں موجود تھے، وہ دوسری گاڑی میں تھے، جبکہ ایک گاڑی میں خواجہ اظہار الحسن اور فاروق ستار تھے جو جنہیں حراست میں رینجرز کی جانب سے لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا رینجرز نے حراست میں لے لیا ہے، کیا کچھ بتایا گیا کہاں پر منتقل کیا جائے گا اور مزید کیا مکالمہ ہوا تھا فاروق ستار کا رینجرز کے ساتھ؟ دیکھیں، فوری طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں کہاں منتقل کیا جائے گا، لیکن جو ہماری سورسز کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو رینجرز ہیڈ کوارٹر جناح کوٹ منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے رینجرز کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری بات آپ کی یہ کہ کیا مکالمہ ہوا تھا، تو ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ مجھے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، میں آج کے حوالے سے آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر رینجرز اہلکاروں نے یہ کہا کہ پہلے آپ کو رینجرز ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا۔ اور جی ٹھیک ہے، عباس نقوی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تجزیہ کار مجاہد بریلوی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کر لیا، زیر حراست لے لیا رینجرز نے، پریس کانفرنس کرنے پہنچے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں اگر جو بات کہوں گا ہو سکتا ہے وہ پاپولر نہیں ہو، لیکن جو میں مناظر دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہ اگر فاروق ستار اور خواجہ اظہار پریس کلب کے سامنے، میڈیا کے سامنے آتے تو آج دن بھر جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا ہے، ایئر وائز سما کے ساتھ، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ زخمی ہوئے وہ خود ان پہ وفر تھے۔ اب جب کیمرے کی اسکرین یہ دکھائے گی، اور آپ پلیز میں آپ کو بہت ہی ایک گارڈیڈ ورڈ میں کہہ رہا ہوں، یہاں ایک مائنڈ سیٹ کراچی کا ہے، الطاف حسین کے فالوورز کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو جو مناظر دیکھے گئے اور جس طرح ہمارے رینجرز کے اہلکاروں نے مداخلت کی، انہیں ہٹایا، میرا خیال یہ تھا بہتر تھا کہ فاروق ستار اور جو ہے متحدہ قوم کے قائد، ان کا جو مائنڈ تھا ان کا کام ہو گیا۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب میڈیا دیکھ رہا ہے تو فاروق ستار جو بھی کہتے یا خواجہ اظہار جو بھی کہتے انہیں کہنے دیتے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر جب میں کچھ زیادہ آگے تک نہیں بڑھنا مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کھرا سچ کے اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مبشر لقمان صاحب، فاروق ستار پہنچے پریس کلب پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو رینجرز نے حراست میں لے لیا، کیا کہیں گے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ بالکل صحیح کیا، رینجرز کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ فاروق ستار نے پاکستان کو جب گالیاں دی جا رہی تھیں انہوں نے وہاں پہ احتجاج نہیں کیا، اٹھے نہیں، اور اس کرمنل کی، اس دہشت گرد کی مذمت نہیں کرتے جو پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور جو شخص اس کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کی باتیں کرنے کے لیے اور مطلب سمجھانے کے لیے اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے فار ابیٹمنٹ آف کرائم اگینسٹ دا کنٹری۔
which is Pakistan. اور الطاف حسین جیسے مجرمان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب کسی طرح سے وہ بچ نہیں سکتے قانون کی گرفت میں آنے سے. جی ٹھیک ہے. اچھا مبشر لقمان صاحب، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو آپ میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بناتے ہیں، وہی میڈیا جو کہ آپ کی بھوک ہڑتالی کیمپ کی بھی کوریج دیتا ہے اور گاہے بگاہے آپ کو کوریج دیتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر آپ آئیں اور کہیں کہ جی موقف بھی پیش کرنا ہے. ایسے میں رینجرز کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ رینجرز تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے جی. رینجرز کے ساتھ تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ آپ نے آج ان کے اتنے بڑے آپریشن جو اتنے مہینوں سے ہو رہا تھا، سڈنلی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تہس نہس کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ ہم ہیں قانون توڑنے والے اور کراچی میں قتل و غارت کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، آگے لگانے والے. اب اگر رینجرز سے پہلے وہ احتجاج کرتے تھے، اب رینجرز کو کس طرح سے احتجاج کریں گے؟ اور کیوں پریس کلب گئے ہیں فاروق ستار؟ کس منہ کے ساتھ گئے ہیں؟ جب پریس کے اندر، میڈیا کے اندر ان کے بندے جا رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ایک بندہ وہاں پہ شہید ہو گیا. کس منہ کے ساتھ گیا فاروق ستار اب وہاں پہ؟ یہ را کے ایجنٹ ہے، را سے فنڈنگ لیتے ہیں، ان کے اپنے ساتھی بتا چکے ہیں، پورے پاکستان کو بتا چکے ہیں. اور کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ آج تو اس مجرم کی اپنی آڈیو بھی ہے جس میں اس نے کہا کہ جا کے حملہ کرو، اور اس نے یہ بھی کہا رینجرز کے دفتر کے اوپر حملہ کرو، رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ حملہ، ایئر وائی پہ حملہ کرو، سما پہ کرو. اور اس کے بعد ایون 24 کے 2 امپلائیز جو ہیں ان کو زخمی کیا گیا، ان کو مارا گیا. Who will pay for those crimes? کیا صرف مذمت کافی ہے؟ No. Criminals have to be charged as per the Constitution and Pakistan Penal Code. مبشر لقمان صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا آج کے واقعے کے بعد؟ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو گئی جی. آج ایم کیو ایم نے جو ہمدردیاں اس کے پاس تھیں برائے نام، وہ بھی ختم ہو گئیں. اور ایم کیو ایم کا گھنونا چہرہ جو ہے، وہ مکردہ چہرہ، وہ بدنما چہرہ، وہ آج بے نقاب ہو گیا. صحیح. مجاہد بریلوی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست تو ختم ہو گئی آج کے واقعے کے بعد. مبشر لقمان صاحب ایک پاپولر اچھی بات کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ کیونکہ وہاں لاہور میں بیٹھے ہیں اس لیے ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ جب کراچی کے پس منظر میں اور پورے بیک گراؤنڈ میں بات کریں گے تو میں ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ مت کہیے، یہ سمجھیے کہ مجاہد بریلوی بات کر رہا ہے اور کراچی والا ہے اور اردو اسپیکنگ والا ہے. میں ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ایم کیو ایم کی سیاست اور ان کا کرٹک رہا ہوں. جب بہت سارے لوگ الطاف حسین کا کھانا پکا کے کھاتے تھے اور یہاں بڑے بڑھ کے جاتے تھے لوگ، میں ان سب کو جانتا ہوں کون کس طریقے سے ایم کیو ایم کے ساتھ رہے. میں کبھی ان لوگوں میں شامل نہیں رہا. متحدہ قومی موومنٹ کے دسترخوان کے کس طریقے سے ہمارے بڑے بڑے جو ہیں جو اینکر حضرات جو ان کے مہمان نوازی کے لطف کراچی اور لندن میں اٹھاتے رہے، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور اس لیے اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے رائٹ ہے یہ بات کہنے کا اور مبشر کو اور سب کو ہے، کسی بھی منہ سے جائیں، پریس کلب کے سامنے گئے تھے وہ ایکسپوز ہوتے. آج یہ یقیناً ایکسپوز ہوئے ہیں جو کچھ ایم کیو ایم نے کیا ہے. لیکن فاروق ستار اور خواجہ اظہار کو جس طرح میں اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ کی اسکرین پر، اگر وردی والے اس طرح لے جا رہے ہیں، میں اس کو ایک اچھا سائن نہیں کہوں گا، بلکہ میں جنرل بلال صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر ان کے یہ علم میں تھا کہ ان کے اہلکار اس طرح لے گئے تو انہیں اس طرح نہیں لے جانا چاہیے تھا. کیا کر لیتے؟ وہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، ان کا کوئی فیس نہیں ہے. میں نے آج دن بھر یہ کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ 12 مئی سے زیادہ خوفناک ہے. 12 مئی کو تو جو کچھ ہوا تھا آگے یہ فیس نہیں کر سکے، ابھی بھی آئندہ نہیں کر سکیں گے جو آج 22 اگست کو ہوا. لیکن پھر میں یہ ضرور دیکھوں گا، پریس کلب کے سامنے اگر ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار میڈیا کا سامنا کرتے، میڈیا سے زیادہ برا سلوک کرتا. لیکن اس وقت جو رینجرز کے اہلکار نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس سے ایم کیو ایم کو وہ جو جتنا نقصان ہو چکا ہے آج اس واقعے نے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ساری چینلوں میں، اس میں ان کو فائدہ ہوگا. یہی ایم کیو ایم کی سیاست ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں. جی مجاہد بریلوی صاحب، مبشر لقمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر لقمان صاحب، ایک طرف تو ہڑتالی کیمپ میں خود کو مظلوم ظاہر کیا جاتا ہے، دوسری طرف آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار رائے پر کھلم کھلا حملہ بھی کیا جاتا ہے. تو پہلی بار تو نہیں کیا انہوں نے، نہ وہ مظلوم ہے. یہ کیسے مظلوم ہے کہ صرف ان کے دشمن مرتے ہیں، ان سے اختلاف رائے کرنے والے مرتے ہیں؟ یہ کیسے مظلوم ہے کہ ہر جی آئی ٹی میں ان کا نام آتا ہے؟ یہ کیسے مظلوم ہے کہ ہر وہ آگ لگاتے ہیں اس میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے ملزمان جو ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے جاتے؟ یہ کیسے مظلوم ہے کہ اپنا 12 مئی بھی ان سے منسوب ہے، آج کا دن بھی منسوب ہے؟ یہ تو سارا آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، اپنے ہاتھوں آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی ڈھکی چپی باتیں نہیں ہیں. ایم کیو ایم کا جو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے آ گیا. پوری کراچی میں چیف جسٹس نے کہا تھا افتخار چودھری نے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. میں تو آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جس کا ایک پولیٹیکل ونگ بھی ہے اور پولیٹیکل فیس بھی ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ اوور دیئر.
اور کیا اپنا اس میں آپ اپنا وہ نکالیں گے کہ یہ اینگل تو اگر یہ نہ کہا جاتا تو اس طرح ہوتا تو وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, یہ صحیح نہیں. جو قانون توڑتا ہے اور جو اس کی بیٹمنٹ کرتا ہے وہ 109 میں اندر جاتا ہے. صحیح. مبشر لقمان صاحب جی, نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکستان مخالف نعرے بازی بھی کی جاتی ہے. کیے الطاف حسین تو میرا خیال ہے کئی سال سے یہ کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کو اوپر یعنی کچھ ایم کیو ایم خود اپنے اوپر احسان کرنا چاہتی ہے تو الطاف حسین کے اوپر میں نوشی پہ پابندی لگا دے, یا سارے 6-7 آدمی جائیں اور اس کو اٹھا کے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاگل آدمیوں کے ٹریٹمنٹ کرنے والے کے پاس لے جائے. وہ آدمی گون کیس گاڈ سے. مبشر لقمان صاحب, اب تو ثبوت بھی موجود ہیں اور کارروائی نہ کی گئی تو کل کو کوئی اور گروپ اٹھ کھڑا ہوگا اور اسی طرح سے یہ روز ہوگا. آج اگر یہ بر وقت نہ بچ جاتا تو یہ ثانیہ کوئٹہ خدا نہ خواستہ رپیٹ ہو رہا تھا. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں ایم کیو ایم نے گورنمنٹ کے اوپر احسان کیا کیونکہ انہوں نے پیناما لیکس کے اوپر سے ساری اٹینشن ہٹا کے اب ادھر لے گئے اور وہ کراچی آپریشن, کراچی کرپشن, ان ساری چیزوں پہ اب چلا جائے گا اور پی ایم ایل این والے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوگا. صحیح. پھر آخر وجہ کیا ہے, میڈیا کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ میڈیا کو زدکوب کریں گے, اپنے مخالفین کی آوازیں دبائیں گے اور اپنی آوازیں اٹھائیں گے. دیکھیں عید کا دن آ رہا ہے بی بی, یہ ایم کیو ایم والوں کو بکرے کی کھالیں چاہیے, ان کو گائے کی کھالیں چاہیے, ان کو کوئی دے نہیں رہا اور جو ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ تو لوگ کو ڈرا دھمکا کے اب انہوں نے صدقہ اور وہ خیرات کی چیزیں جمع کرنی تھی زکوٰۃ کی, وہ اب نہیں ہو سکتی کیونکہ اب ان کے گھنونے چہرے جو ہیں بے نقاب ہو گئے. صحیح. پہلے ان باتوں پر اکسایا جاتا ہے, آج اس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا, پھر کہتے ہیں کہ میڈیا پر بات نہیں کرنے دی گئی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈیا تو ان کا یرغمال ہے, جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کیبل سے اڑا دیتے ہیں, جو ان کے حق میں بات نہیں کرتا اس کو کیبل سے اڑا دیتے ہیں, جو اپنی رائے دیتا ہے ان کے خلاف اس کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں. جی آئی ٹیز میں بڑی چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں, کتنی باری آپ ان کی باتیں سن چکی ہیں. ہر وقت یہ ایک ہی ان کا اسکرپٹ ہوتا, نہیں بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا, بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا. اگر بھائی کو بات ہی نہیں کرنی آتی کہ ہر باری 10 آدمیوں کو آگے بعد میں مطلب سمجھانا ہے اس کا, تو ایسے بھائی کو بند کر کے رکھو, اپنے فون اسے دور رکھو. وہ اٹھتا ہے تو فون پہ ملا لیتا ہے, وہ سوتا ہے تو فون ملا لیتا ہے, وہ باتھ روم جانا ہوتا ہے اس میں فون ملا لیتا ہے. ہیلو, یہ کو مذاق بنایا ہوا اس نے اس ملک کا, اس قوم کو, اور یہ لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے. نو اینڈ آف دا اسٹوری. ایک آدمی نے اس ملک کو برا کہا ہے, ہی از اے کرمنل. یہ ملک ہماری ماں ہے اور اس ماں کو جو برا کہے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. صحیح. 12 مئی کے واقعے سے بھی انکاری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آج پریس کانفرنس کی جاتی تو آج بھی تردید ہی کی جاتی آج کی تمام تر صورتحال پر؟ ہر چیز کی تردید کریں گے, یہ ہر چیز کی تردید کریں گے. اور اگر ایم کیو ایم ابھی پریس کانفرنس کرے گا, میں آپ کو ایڈوانس سے بتا رہا ہوں ان کا اسکرپٹ کیا ہوگا. وہ کہیں گے وہ آپ یہ نہ دیکھیں بھائی مجبور تھے, آپ پیچھے سے دیکھیں, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے, ہم تو 4 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, ہمیں تو حکومت نہیں پوچھ رہی. وہ تو یہ رونا روئیں گے ایک بیوہ عورت وہاں پہ. ہونا یہ چاہیے کہ جس نے وہ تقریر سنی اور اسے گردن ہلائی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے, اس کو بھی اندر ہونا چاہیے اور 15 سال کے لیے اس کو اندر ڈالیں جو بھی قانون کہتا ہے. اور آپ نے یہ بالکل صحیح کیا فاروق ستار اور اظہار کو کیا اریسٹ, ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے کے جانا چاہیے, ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا چاہیے ان کو. جی شکریہ. مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا اگلے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے میرے دوست میرے بھائی مبشر لقمان وہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں جو ایک پاپولر بات ہوتی ہے, عوام کی آواز ہے. میں اگر یہ بھی شامل گفتگو ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ جس ملک دشمن کو یہ کہہ رہے ہیں, جس کے نمائندہ فاروق ستار تھے, آج صبح چیف منسٹر ہاؤس میں کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی؟ چیف منسٹر سندھ کے ساتھ. آج کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی؟ انفارمیشن منسٹر مسلم لیگ نون کے ساتھ, جنہوں نے یہ کہا کہ جی بات چیت بڑے اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہے. ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی متحدہ قومی موومنٹ کا اس اینگل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج انہیں میڈیا کے سامنے پیش ہونے میں کا حق تھا. جب آپ پھانسی کے لوگوں کو, جب آپ طالبان کو, تو ہمارا میڈیا جو 100 لوگوں کو مارتا انہیں دکھاتا ہے تو ان کو بھی سامنے لاتے, میڈیا ان کا گریبان پکڑتا. لیکن اس وقت جو رینجر جس طریقے سے اسکرینوں پر ان کو لے کر گئی ہے, اور میں کراچی کی کیونکہ سیاست اس کے سرد و گرم اس ڈائنامک کو سمجھتا ہوں, اس سے کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا. ایم کیو ایم کا جو 12 مئی ہے جو آج 22 اگست ہوا, اس پہ ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے ڈال دو, یہ کر دو, یہ کر دو, اس طرح کی باتوں سے اس طرح چیزیں نہیں حل ہوتی. یہ ایشوز موجود ہیں اور اس وقت تو جیسے آپ اس وقت اسکرین پہ دکھا رہی ہیں, کیا حرج پڑتا ہے کہ یہ بھی کھڑے رہتے, میڈیا بھی سامنے ہوتا, کیمرے بھی سامنے ہوتے,
हमारे जैसे लोग इनके सवाल करते कि तुमने आज क्या किया है, लेकिन उसको आज एक बार फिर आपने इनको जो अभी ये जा रहे हैं मजलूम बन के जा रहे हैं। मैं आपको फिर मैं बता रहा हूं, मैं कराची की डायनेमिक्स, कराची की सियासत को समझता हूं। लाहौर में मुबशिर उस्मान साहब बहुत बड़े एंकर हों और इसी तरह के बहुत सारे जो लाहौर में लोग बैठे हुए हों, लेकिन ये यहाँ माइंड सेट नहीं समझते। मॉडल कॉलोनी में जिन लोगों को 16 लोगों को हलाक किया, वो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मौजूद है ना वहां पर मौजूद, क्या हुआ उनके साथ? क्यों नहीं लटकाया, क्यों नहीं जेल में किया पिंडी इस्लामाबाद की एस्टेब्लिशमेंट ने? इनके साथ भी वही सलूक करो। मैं तो कह रहा हूं आज जो कुछ हुआ है उसके करो, इनको फारूक सत्तार को पकड़ो करो, लेकिन ये जो जितने भी बैठ के आपके जो सॉरी टू से मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई उस हवाले से बात नहीं कर रहा कि लाहौर इस्लामाबाद पेशावर कोयटा में चाहता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज इस वक्त जो कुछ मीडिया में दिखाया गया है, जिस तरह फारूक सत्तार और उनको ये लेके गए हैं, और फिर वही जो माइंड सेट है हमारे पिंडी आप पारा का, जो पॉलिटिक्स की डायनेमिक को नहीं समझते, कराची की डायनेमिक को नहीं समझते, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे दोस्त भी उनकी नुमाइंदगी करते हैं कि इन्हें पकड़ दो, इन्हें फांसी दे दो, इनको ये कर दो। इससे ये मसला हल नहीं होगा। सॉरी टू से दिस, ये लोग एमपीए में हैं, ये एमएनए हैं, ये सेनेटर हैं, और अभी 2 दिन बाद 24 अगस्त को इलेक्शन भी तो लोकल बॉडीज के हो रहे हैं। कराची और हैदराबाद का इन्हें मेयर भी तो बनना है। मुझे लगता है ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे और शायद ना हो, और शायद इसमें टाइमिंग भी बड़ी अहम है, शायद ये भी एक साजिश हो। तो ये आप ये ध्यान में रखें। पॉपुलर बात करना आसान है, मैं पॉपुलर बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह की पॉपुलर बात हमारे दोस्त और मेरे अजीज मुबशिर उस्मान जी जैसे एंकर वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अगर पिंडी इस्लामाबाद में अगर कोई थिंक टैंक बैठा हुआ है, अगर समझदार वो बैठे, वो जरूर इस बात को फॉलो करें। तो फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार प्रेस क्लब के सामने आए थे तो उन्हें मौका देना था कि एंकर पर्सन, टीवी के लोग, हम जैसे लोग इनके गिरबान पकड़ते, ना कि इन्हें धक्का देते हुए। जो स्क्रीन इन्होंने देखा उसमें कराची का कोई अच्छा जो आम लोग भी हैं, मैंने कहा ना, वो इससे इन्होंने हमदर्दी गेन की होगी। सॉरी टू से मैं कह रहा हूँ। जी शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज मीडिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज ताकत और जबर की सियासत ने आज़ादी इजहार पर वार किया।